نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں۔ پہلا شعر، اس شعر میں دو لفظ تشریح طلب ہے، ایک زندہ قوم، دو تقدیر۔ زندہ قوم سے یہ اقبال کی مراد وہ قوم ہے جو دنیا میں حکمرانی کی طالب ہے اور یہ جانتی ہے کہ حکومت کے لیے عناصر فطرت کو مسخر کرنا ضروری ہے اور اس کے بعد تسخیر کائنات کے لیے جدوجہد کرتی ہے۔ اگر وہ کائنات کو مسخر کر کے اس میں خدا کا قانون نافذ کر دے تو مسلمان ہو جائیں گی اور اگر ایسا نہ کرے تو کافر قرار پائیں گی۔ ان کا کفران کی دنیاوی ترقی میں حائل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون معین کر دیا ہے کہ انسان کافر ہو یا مومن، اس کو اس کوشش کا صلہ اس دنیا میں ضرور ملے گا۔ مثال، ایک کافر اگر اپنے درخت کو پانی دے گا اور اس کی حفاظت کرے گا تو وقت مقرر پر وہ اس درخت پر سے پھول حاصل کر سکے گا، اور اگر ایک مسلمان اپنے درخت کو پانی نہیں دے گا اور اس کی حفاظت نہیں کرے گا تو پھل بھی نہیں کھا سکے گا۔ اس معاملے میں اس کا مسلمان ہونا اس کے لیے ہرگز مفید نہیں ہو سکتا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ زندہ قومیں وہ ہے جو طبعی قوانین کا علم حاصل کرنے کے بعد ترقی کے لیے جدوجہد اور کوشش میں مصروف ہو جاتی ہے۔ تقریر کی وضاحت گزشتہ اورات میں کر چکا ہوں، یہاں اس قدر کافی ہے کہ تقدیر کے 3 مفہوم ہیں۔ فلسفہ جبر میں تقدیر کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے خدا نے ہر شخص کی زندگی معین کر دی ہے، بعض وہ شکی بنا دیا ہے، بعض کو سید، اس لیے ہر شخص مجبور ہے۔ جو شکی ہے وہ اپنی کوشش سے سید نہیں ہو سکتا اور سید سے بدی کا ارتکاب نہیں ہو سکتا، لہٰذا اصلاح حال کی کوشش بالکل بے سود ہے کیونکہ انسان خدا کی فیصلے کو کسی صورت میں نہیں بدل سکتا۔ اقبال تقدیر کے اس مفہوم سے متفق نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور محض نہیں ہے، ورنہ پھر اس میں اور جمادات و نباتات میں کیا فرق ہوگا؟ بے شک وہ بعض معاملات میں مجبور ہے لیکن بعض میں مختار بھی ہے، یعنی علامہ اقبال کا مسلک اس شعر کے مطابق ہے، چی فرمودہ سلطان بدر صلی اللہ علیہ وسلم است کے ایمان درمیان جبر و قدر است، یعنی انسان مجبور بھی ہے مختار بھی ہے۔ تقدیر کے دوسرے معنی ہے اندازہ کرنا۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ہر شے کی تقدیر معین کر دی ہے۔ مثال، پتھر کی تقدیر یہ ہے کہ وہ حرکت نہیں کر سکتا، درخت کی تقدیر یہ ہے کہ وہ زمین سے نشو و نما تو حاصل کر سکتا ہے لیکن چل نہیں سکتا۔ اسی پر دوسرے اشیاء کو قیاس کیا جا سکتا ہے۔ خدا نے جس چیز کے لیے جو قانون مقرر کر دیا ہے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ قرآن مجید فرماتا ہے عربی، تو اللہ کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں پائے گا۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ شیر ہوا میں اڑنے لگے اور طوطا کسی چڑیا کا شکار کر لے۔ یہ مفہوم اقبال کو مسلم ہے لیکن یہاں ان کی مراد یہ نہیں ہے۔ تقدیر کا تیسرا مفہوم ہے حالت زندگی، اور اقبال نے اس جگہ یہی معنی مراد لیے ہے، یعنی جس وقت کوئی قوم اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لیں گی اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر بھی بدل دیں گی، یعنی جب کوئی قوم ترقی کے لیے جدوجہد کریں گی اللہ اس کی مدد کرے گا۔ شعر کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم یہ معلوم کرنا چاہتے ہو کہ فلاں قوم زندہ ہے یا مردہ، اس کی پہچان یہ ہے کہ اگر اس قوم کی حالت میں ہر روز تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اس کی تقدیریں صبح شام بدلتی رہتی ہے، تو سمجھ لو کہ وہ زندہ ہے۔ اور اگر تم یہ دیکھو کہ اس قوم کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، جس طرح دادا حضور کافروں کی عطا کردہ بھیک پولیٹیکل پینشن پر گزارا کر رہے تھے، اس طرح پوتے بھی ہر ماہ کی 1 تاریخ کو کا سنا گدائی لے کر محتمین خزانہ کے دفتر میں پہنچ جاتے ہیں، تو سمجھ لو کہ وہ مردہ قوم کے افراد میں یا اگر کسی ملک کے لوگ آج بھی موٹر کی بجائے آٹو پر سفر کر رہے ہیں تو سمجھ لو کہ وہ قوم مردہ ہے۔ زندگی کا ثبوت کعبے اور خانقاہوں کے قیام سے نہیں ہو سکتا، بلکہ مکہ سے مدینہ تک ریل کی پٹری بچھانے سے اور موٹر ہوا اور ہوائی جہاز کے کارخانے اور مشین گن کی فیکٹریاں قائم کرنے سے مل سکتا ہے، اور جو سچ پوچھو تو امریکہ کی غلامی کی زنجیروں کو توڑ پھینکنے سے ہو سکتا ہے۔ نوٹ: اگر اقبال کے اس معیار کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو پھر عرب، شام، عراق، ترکستان، ایران، افغانستان اور پاکستان، ان تمام ممالک میں مردے آباد ہے، یعنی جو لوگ ان ممالکوں میں رہتے ہیں وہ دراصل مردہ ہے۔ مثال، افغانستان کے لوگ جس طرح آج سے 300 سال پہلے سلطانی، ملانی اور پیری کی لعنت میں گرفتار تھے، اسی طرح آج بھی گرفتار ہے۔ جس طرح یہ لوگ بابر کے عہد میں جہالت اور تعصب اور تقلید کور میں مبتلا رہے، اسی طرح آج بھی یہ تینوں لعنت ان کے سروں پر مسلط ہے۔